خالی خولی ڈنکا بجانے والے، میلاد منانے والوں سنو، بات صرف نعروں سے نہیں ہوگی، ایمان سے بنے گی بات، توحید سے بنے گی بات۔ ابو طالب نے 50 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن اسلام توحید کو نہیں اپنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں انہیں آگ کے جوتے پہنائے گئے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا تھا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود جہنم میں چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونے کے باوجود جہنم میں چلا گیا، ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا ہونے کے باوجود جہنم میں چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی اور توحید پر رکھا، تو آپ کو کتنی شکر گزاری کرنی چاہیے، لیکن آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت 50 کے بعد ایک کے بعد دیگرے شادیاں کرتے چلے جائیں گے۔ اللہ کی قسم، یہاں جنسی نوعیت کی شادی مراد ہی نہیں تھی، یہ جتنی بھی ہوئی اس کے کاز ہیں اور اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرنا تھا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت 5,000 چلر روایتیں آئی ہیں، تو حضرت عائشہ سے خالی 2,000 چلر روایتیں آئی ہیں، اور انہی روایتوں پر مشتمل عورتوں کے تمام مسائل ہیں، خواہ وہ ان کے نجی مسائل ہوں، خواہ وہ ان کے معاملات اور شادی بیاہ کے مسائل ہوں، سب کو بیان کرنے والی اماں عائشہ ہیں۔ اگر اس وقت اماں عائشہ نہ آتی حرم نبوی کے اندر تو یہ علم کیسے پہنچتا؟ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب واپس آ گئے اور عبد المطلب نے کفالت کی ذمہ داری لے لی، لیکن ان کو بھی زیادہ عرصہ اللہ تبارک و تعالی نے نہیں رکھا۔ پھر 8 سال کی عمر ہوئی، رحیق المختوم کے مطابق تو 8 سال 2 مہینے 10 دن کی عمر ہوئی، دادا نے بھی وفات پائی۔ اس وقت ان کی عمر 80 سے بھی زائد تھی، اور پہلا موقع تھا جو غم کیا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جانا۔ دادا کی وفات پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا آنسو بہانا اور غم سے نڈھال ہونا تاریخ کی کتابوں میں ثابت ہے۔ یہاں تک کہ وہ موقع آیا بالکل قریب کا، تو دادا نے سوچا کہ یہ وہ بچہ ہے جس کی ماں بھی نہیں باپ بھی نہیں، تو انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا۔ یہ بیٹا وہی ہے جو ابو طالب کہلایا۔ ابو طالب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے باپ کے بھی سگے بھائی تھے۔ آپ پوچھیں گے پھر کیا تھے؟ سب بھی تو سگے بھائی تھے؟ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیے۔ عبد المطلب کے 10 بیٹے میں نے کہا نا، کہا نہیں کہا؟ کہا نا؟ تو وہ 10 کے 10 بیٹے ایک ہی ماں سے نہیں تھے، عبد المطلب کی دوسری بیویوں سے بھی تھے۔ باپ ایک تھا، مائیں مختلف تھیں، لیکن ایک ہی ماں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ابا عبداللہ اور ابو طالب ایک ہی ماں سے تھے، یعنی یہ دونوں سگے تھے۔ تو اسی واسطے حضرت ابو طالب کو بلایا اور کہا میرے بعد اس بچے کو سنبھالنے کی ذمہ داری آپ کی ہے، آپ کی کفالت میں رہے گا یہ بچہ۔ پھر اس کے بعد وفات پائی۔ تو ابو طالب کے زیر سرپرستی اللہ کے رسول 8 سال بعد آئے، تو 50 سال تک انہوں نے ہر قسم کی مدد کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مالی، بدنی، فکری، ہر لحاظ سے۔ لیکن صرف ایک کمی رہ گئی، اسلام قبول نہیں کیا۔ سب کچھ کرتے ہوئے بھی وہ جنت نہیں جا سکے۔ 8 سال سے 50 سال تک اللہ کے رسول کی خدمت کی۔ خالی خولی ڈنکا بجانے والے، میلاد منانے والوں سنو، بات صرف نعروں سے نہیں ہوگی، ایمان سے بنے گی بات، توحید سے بنے گی بات۔
ابو طالب نے 50 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، اپنے بیٹوں سے زیادہ محبت دی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر طرح سے مدد کی، لیکن اسلام توحید کو نہیں اپنایا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جہنم میں انہیں آگ کے جوتے پہنائے گئے، جس کی وجہ سے ان کا دماغ کھول رہا تھا۔ جب اللہ کے رسول اپنے چچا ابو طالب کو نہیں بچا سکے تو آپ کو بچائیں گے؟ سود کھاتے رہیں، منمانیاں کرتے رہیں، شرک اور بت پرستی اور درگاہ پرستی میں اپنے آپ کو کیا ہے ہمتن مصروف رکھیں، پھر کہیں کہ ہم جو بھی کریں اللہ کے رسول ہم کو آ کے بچائیں گے۔ اگر اللہ کے رسول ہر کسی کو بچا سکتے تھے تو ابو طالب کو بچا لیتے نا، کیوں وہ جہنم جاتے ہیں؟ اسی لیے سیرت پڑھو، جگہ جگہ تمہیں کیا ہے اسلام اصل کیا ہے آپ کو معلوم ہوگا۔ ہم جو سن لیتے ہیں بس وہی اسلام سمجھ لیتے ہیں، اور جو لوگ کیا ہیں امت کو بگاڑنے کے لیے ادھر ادھر کی بیکار باتیں سنا کر گناہوں میں اور زیادہ منہمک کرتے ہیں، انہی کو ہم اچھا سمجھتے ہیں۔ یہ سب اپنے پیٹ کے پجاری ہیں، جیب بھرو مولوی، پیٹ بھرو پیر نے امت کو بگاڑ دیا۔ ورنہ تو حقیقت یہ ہے کہ اگر ہر کسی کو اللہ کے رسول کی سفارش ملتی تو ابو طالب کو سب سے پہلے ملتی، حالانکہ اللہ کے رسول نے کہا کہ میں ابو طالب کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا، ہی اللہ نے روک دیا، کہا کہ ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی، نبی کے لیے سزاوار نہیں ہے کہ وہ دعائے استغفار مغفرت کی دعا کریں مشرکین کے لیے، خواہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو تمہارے، نہیں کر سکتے آپ۔ غمزدہ تھا دل ابو طالب کی وفات کے وقت۔ اللہ تبارک و تعالی نے آیت اتاری، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے اللہ کے رسول آپ جس کو چاہتے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ابو طالب کی تقدیر میں ہدایت نہیں تھی، ہم نے نہیں چاہا نہیں دی، یہ ہدایت جس پہ آج آپ بیٹھ کے یہاں پر سن رہے ہیں یہ اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے۔ یاد رکھو اگر اس نعمت کو حقیقی معنوں میں آپ سمجھو گے تو پھر اس کے شکرانے پہ پوری زندگی سجدے میں سر رکھ کے بھی کمی محسوس کرو گے، لیکن ہمیں اسلام کی اور ایمان کی اہمیت کا پتہ نہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتنی بڑی دولت ہے جو اللہ نے توحید والوں کو دی، جو ہدایت ابو طالب کو نصیب نہیں ہو سکی، جو ہدایت ابراہیم کے باپ آزر کو نصیب نہیں ہو سکی، جو ہدایت نوح کے بیٹے کو نصیب نہیں ہو سکی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا ہونے کے باوجود جہنم میں چلا گیا، ابراہیم علیہ السلام کا باپ ہونے کے باوجود جہنم میں چلا گیا، ابو طالب اللہ کے رسول کے چچا ہونے کے باوجود جہنم میں چلے گئے۔ اللہ نے ہمیں یہ ہدایت دی اور توحید پر رکھا تو آپ کو کتنی شکر گزاری کرنی چاہیے، لیکن آپ کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ کیوں پلٹتے ہیں؟ کیوں اللہ سے ڈرتے ہیں؟ کیوں زندگی تبدیل نہیں کرتے؟ کیوں توحید کو سمجھتے ہیں؟ یاد رکھو اللہ نے جو انعام کیا ہے، اگر اس کی شکر گزاری میں تم پوری زندگی اسلام کو پھیلاتے اور اسلام کی اطاعت کرتے گزر جاؤ تب بھی تم کم محسوس کرو گے، لیکن اصل میں اس نعمت کی قدردانی ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو کچھ بھی کہے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نعمت پتہ ہی نہیں ہے یہ نعمت ہے، کبھی تم نے اسلام کو نعمت سمجھا؟ ہمیں سمجھا ہی نہیں ہے، ہم کو کیا ہے گھر بیٹھے مل گئی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 8 سال کے بعد ابو طالب نے اپنے ذمے لیا۔ اس کے بعد زندگی کے اہم ترین ایام میں سے قبل نبوت کے یہ ہیں کہ 12 سال کی عمر ہوئی تو ابو طالب شام کے ایک سفر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو لے گئے تجارت کی نیت سے، لیکن وہ پورا سفر نہیں کر سکے، راہ میں سے واپس آ گئے۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عموماً اپنے چچاؤں کا ساتھ دیا کرتے تھے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 15 یا 20 سال کی ہوئی تو ایک بہت بڑی جنگ ہوئی، جو جاہلیت کی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے، جو بنی ہاشم اور دوسرے قبیلے کے درمیان ہوئی تھی۔ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شرکت کی، لیکن کسی کو مارا نہیں، بس اتنا کیا کہ کبھی کبھی ضرورت پڑنے پر اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کے تھمایا کرتے تھے، اور یہ جنگ فجار کہلائی۔ اس واسطے فجر کا مطلب ہے پھٹنا، فجر ہم اس واسطے بولتے کہ رات پھٹ کے دن نمودار ہوتا، اسی واسطے ہم فجر کو بھی فجر بولتے ہیں، تو فجر کا مطلب ہے پھٹنا۔ یہ فجار اس واسطے ہے کہ وہ اس زمانے میں لڑی گئی جو حرام مہینے تھے، اور وہاں لڑی گئی جہاں لڑنا نہیں چاہیے تھا، یعنی حرم کے اندر، تو دو حرمتوں کو پھاڑا گیا، اس واسطے اس جنگ کا نام جنگ فجار ہے۔ یہ ایک اہم واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا۔ پھر اس کے بعد جوانی کی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ یہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے محاسن اخلاق میں ہمیشہ یاد رہے گا کہ نوجوانی میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، اللہ کی حفاظت میں گویا کہ تھے، کبھی کوئی رقص اور کوئی میوزک، کوئی گانا نہیں سنا، کبھی شراب کی طرف توجہ نہیں دی، کبھی بت پرستی کی طرف توجہ نہیں دی۔ خود روایتیں موجود ہیں کہ 2 مرتبہ کبھی خیال ہوا کہ فلاں جگہ گانا بجانا ہے، میں سنوں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے مکے کے چند مالدار لوگوں کی بکریاں چرائی تھی چند پیسوں کے عوض، جسے اللہ کے رسول نے کہا قیرات کے عوض۔ قیرات ایک یوں سمجھیے کہ پیسے کا ایک قسم ہے، درہم و دینار کی ایک قسم ہے قیرات۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں نے چند قیرات پر مکے کے لوگوں کی بکریاں چرائی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ نوجوانی کا زمانہ تھا، میرے ساتھ میرا ایک ساتھی بھی تھا جو بکریاں چراتا تھا، تو ہم دونوں بکریاں چراتے 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 بہت دور نکل گئے، یہاں تک کہ اس رات کو مجھے خیال ہوا کہ فلاں گھر میں آج شادی کی دعوت ہے اور گانا بجانا ہوگا، کیوں نہ لوگ سنتے ہیں تو میں بھی سنوں، جوانی کا خیال ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ساتھی سے کہا آج میری بکریاں تم سنبھال لو، کہ میں فلاں کے گھر میں دراصل کیا ہے گانا بجانا ہے، وہاں پر شادی ہے، میں ذرا وہ دیکھ آتا ہوں، صبح میں آ کے اپنی بکریوں کو لے جاتا ہوں۔ تو میرے ساتھی نے کہا کہ اچھی بات ہے، آپ جائیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ پھر میں وہاں سے نکلا اور اس گھر کے ابھی قریب پہنچنے نہیں پایا تھا کہ وہ ڈھول کی آواز میرے کانوں میں پڑے، مجھے محسوس ہوا کہ مجھے زبردست نیند آ رہی ہے، میں وہیں پہ بیٹھ گیا اور اللہ نے مجھے سلا دیا، یہاں تک کہ جب آنکھ کھلی تو صبح ہو چکی تھی اور میں بغیر سنے واپس آ گیا۔ کیسے اللہ پیغمبروں کی حفاظت کرتا ہے، دیکھیے یہ ایک پہلا واقعہ ہوا زندگی میں۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایسا ہی دوبارہ اتفاقاً ہوا کہ ایک مرتبہ مجھے خواہش پیدا ہوئی کہ فلاں کے گھر میں کیا ہے شادی ہے اور ڈھول باجے ہیں کہ میں سنوں، تو میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ تم تھوڑی دیر بکریاں سنبھال لینا اور میں جا کے وہاں پر گانے بجانے جو ہیں وہ وہاں پر سن کے آتا ہوں۔ معاملہ پھر وہی ہوا کہ قریب پہنچنے نہ پایا تھا کہ مجھے بوجھل ہو گئی اور میں آ کر نیند کی حیثیت سے مجھے میرا سر بوجھل ہو گیا اور میں بیٹھا سو گیا، یہاں تک کہ میں اٹھا تو وہ پورا کا پورا بارات جو آئی تھی وہ جا چکی تھی اور میں بیٹھا اپنے ساتھی کے پاس پہنچ گیا۔ یہ 2 واقعات کے علاوہ اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ کبھی مجھے کسی برائی کی طرف دلچسپی پیدا نہیں ہوئی، یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال کی ہو گئی۔ اس زمانے میں کوئی بھی نوجوان کچھ نہ کچھ کرنا چاہتا ہے، تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کچھ بزنس کیا کہ کوئی تجارت کی؟ تو اس کا جواب ہے قبل نبوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی سفر کیے، لیکن بعد نبوت کوئی تجارتی سفر نہیں کیا۔ اچھی طرح یاد رکھ لیجیے۔
یہ بہت اہم ترین پوائنٹ ہے، جو بعض لوگ بدبخت کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کمانے کے لیے بھی کچھ کیا، نہ، قبل نبوت تو ہوا، بعد نبوت کبھی کچھ نہیں کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر گھر کیسے چلتا تھا وہ انشاءاللہ آگے آئے گی بات، جب آپ مسلسل 3 دن بھی اٹینڈ کریں گے وہ بات آگے آئے گی کہ گھر کا خرچہ کیسے چلتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس نہیں کیا یا تجارت نہیں کی، تو پھر خرچہ کہاں سے آتا تھا؟ یہ ایک غیر مسلموں کی طرف سے ایک اٹیک کرنے والا سوال ہے، جو ہمارے نوجوان یا ہمارے لوگ سن کے پریشان ہو جاتے ہیں۔ پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اس کا جواب آپ کو مل جائے گا۔ بہرکیف 25 سال کی عمر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارتی نوعیت کے سفر کیے، کبھی ملک شام کا بھی سفر کیا۔ انہی سفروں میں جب معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول تجارتی طور پر بھی سفر کرتے ہیں، تو مکے کی ایک مالدار ترین خاتون تھی جس کا نام نامی اس میں گرامی خدیجہ تھا، اور جو شوہروں کو دیکھ چکی تھی، 40 سال کی عمر کی تھی، اور 2 شوہروں سے بچے بھی تھے، اور دونوں شوہر وفات پا چکے تھے۔ اس وقت وہ بیوہ بھی تھی، مالدار بھی تھی، حسب و نسب والی بھی تھی، اور مکے کے بڑے بڑے سرداروں کی خواہش تھی کہ نکاح ان سے ہو جائے، لیکن انہوں نے سب کو انکار کیا تھا۔ ان کو معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجارتی سفر کرتے ہیں، تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا اور یہ پیشکش کی کہ آپ میرا تجارتی مال لے کے جائیے، اور آپ کا جو منافع آئے گا میں دوسروں کو جو دیتی ہوں اس کا دگنا منافع آپ کو دوں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا ابو طالب سے مشورہ کرنے کے بعد قبول کر لیا، پھر وہ لے کے شام گئے۔ اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کا ایک غلام جس کا نام میسرہ ہے اللہ کے رسول کے ساتھ تھا۔ بعد میں میسرہ ہی روایت کرتے ہیں کہ یہ پورا جو شام کا سفر ہوا اور تجارت ہوئی، اس میں میسرہ نے عجیب و غریب باتیں دیکھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے۔ کبھی کبھی دیکھا کہ سخت گرمی پڑ رہی ہے، اور اس گرمی کی تپش اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں آ رہی ہے، بلکہ ایک ابر کا ٹکڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سر کے اوپر ٹریول کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ یہ تو عجیب بات ہے، تو کبھی نہیں ہوئی، یہ کیا شخصیت ہے جس کو ابر کا سایہ نصیب ہے، جہاں بھی جا رہے ہیں یہ ابر کا ٹکڑا بالکل ساتھ ساتھ سفر کر رہا ہے۔ اسی طرح جب تجارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی، تو تجارت کے سلسلے میں عجیب و غریب جو انصاف دیکھا وہ حیران کر دینے والا تھا۔ کوئی عیب ہوتا تو اللہ کے رسول جو لینے والا ہے وہ پوچھے بغیر خود بتا دیتے کہ دیکھو اس میں یہ عیب ہے، مرضی ہو تو لو یا نہیں تو تم انکار کر سکتے ہو۔ تو اتنا عدل و انصاف تو کسی کا نہیں دیکھا۔ اس طرح کی بہت سی ایسی حیرت انگیز چیزیں جو میسرہ کو اپنی طرح کھینچ چکی تھی، جب اس تجارت کے واپسی پر خدیجۃ الکبریٰ کے پاس مال حوالے کیا گیا، تو میسرہ سے حضرت خدیجہ نے خاص طور سے پوچھا، تم نے 7 سفر کیا، تم نے کیسے پایا محمد کو؟ کہا کہ حیرت انگیز صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز ان کی نرالی ہے۔ اسی واسطے کہتے ہیں کہ دانا عورتوں میں اگر شمار کیا جائے، نمبر 1 پہ سمجھدار اور دانا عورت کوئی ہے تو وہ خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ کیوں؟ انہوں نے ان اوصاف کو دیکھ کر ہی اپنے اندر یہ ذہن بنا لیا تھا کہ یہ کوئی غیر معمولی شخصیت ہے، اور اس شخصیت کو کبھی بھی ہمیں ہاتھ سے جانے نہ دینا۔ پھر اسی اعتبار سے انہوں نے خود اپروچ کیا کہ آپ میرے سے نکاح کرنا چاہتے ہیں۔ اور بعض لوگوں کو یہ اچنبھا لگے گا کہ عورت خود سے اپنے شوہر کے لیے دعوت دے اپنی نکاح کی، غلط نہیں ہے۔ نکاح ہو اور بیوہ ہو، حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے بات سامنے رکھی، میں آپ سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں ابو طالب سے مشورہ کر لوں، کیونکہ وہ باپ کے مقام پہ تھے۔ ابو طالب کو معلوم ہوا
تو سب سے زیادہ حیرت اس بات پر ہوئی ابو طالب کو کہ اتنی بڑی خاتون آپ کو نکاح کی دعوت دی ہے. کہا کہ ہاں. تب تو کہا کہ ہم جائیں گے، بات کریں گے. پھر جب خدیجۃ الکبریٰ سے بات ہو گئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ نکاح پڑھانے والے ابو طالب ہیں. یاد رکھو، سب سے پہلا نکاح ابو طالب نے پڑھایا ہے، اور وہ نکاح وغیرہ سیرت ابن اسحاق و ہشام میں موجود ہے. آپ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. وہ ہم سے ہی شروع کرتے ہیں اپنا خطبہ. مشرک، کافر، جہنم کو گئے، وہ بھی اللہ کو مانتے تھے جیسے ہم مانتے ہیں. کھوٹ کہاں تھا؟ توحید کو مانتے ہوئے شرک کرنے پہ تھا، جو آج ہمارے بہت سے مسلمان کر رہے ہیں. ہاں، وہ خطبہ پڑھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. اچھا، اس وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی عمر 40 سال اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی کہ نکاح ہو گیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس نکاح کے بعد بڑے مطمئن رہے، بڑے خوش رہے خدیجۃ الکبریٰ سے. اور انہوں نے جو تن من دھن سے خدمت کی ہے ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یاد رکھا ہے. یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی پوری دنیا سے بیزار اور تنہا گوشہ نشین ہونے لگے. 40 سال کی عمر کے قریب پہنچے تو غار حرا، جو ایک غار ہے، اللہ کے رسول وہاں پر پہنچ جاتے. 15 دن کا ستو اور پانی لیتے اور وہاں سے نہ اترتے اور وہیں پر رہتے، اور وہیں پر اللہ کے رسول غور و فکر کیا کرتے. عائشہ رضی اللہ عنہا کی روایت کے مطابق تحنس کیا کرتے تھے. پوچھا گیا تحنس کیا ہے؟ عبادت کی ایک قسم کہ اللہ نے مجھے کیوں بھیجا، یہ دنیا کیا ہے، یہ غلاظتیں، یہ شرک، یہ بت پرستی، یہ شراب کو ہم کیسے مٹائیں. یہ سوچ تھی جو اللہ کے رسول غار حرا میں بیٹھ کے سوچا کرتے تھے. یہاں تک کہ ایسا ہی کوئی موقع تھا جب اللہ کے رسول غار حرا میں تھے. بعض روایتیں ہیں کہ رمضان المبارک کا مہینہ تھا اور 17 تاریخ تھی کہ اللہ کے رسول غار حرا میں تھے کہ اچانک ایک فرشتہ آیا اور اللہ کے رسول سے فرمایا کہ اقرا پڑھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقاری، مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں امی ہوں، میں ان پڑھ ہوں. اللہ کے رسول کا ان پڑھ ہونا یہ اللہ کے رسول کے لیے فخر ہے. ہمارا ان پڑھ ہونا یہ ہمارے لیے فخر نہیں ہے بلکہ ذلت کی بات ہے. اللہ کے رسول کی یہ فخر کی بات ہے، یاد رکھیے ہمیشہ. تو اس نے کہا کہ اقرا پڑھو. اللہ کے رسول نے کہا ما انا بقاری، پھر کہا کہ اقرا پڑھو. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. پھر اس فرشتے نے، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ بغل گیر کیا، دبوچا یہاں تک کہ اتنا دبوچا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر محسوس ہونے لگا. پھر چھوڑا اور کہا کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم. یہ 5 آیتیں سورہ علق کی سب سے پہلے وحی کے الفاظ ہیں کہ پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا تمہیں، اور اقرا پڑھو وربک الاکرم، آپ کا رب بڑا کریم ہے. اور اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے تمہیں قلم سے تعلیم دی. علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو وہ سب کچھ سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا. یہاں سے نبوت کی زندگی کا آغاز ہوتا ہے. غرض کہ میں نے گزشتہ جہاں سے چھوڑا تھا وہیں سے سیرت کے ان واقعات کو شروع کروں گا. ہم نے آخری میں جو دیکھا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال کی ہوئی تو غار حرا، جہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً اس سے 3 سال پہلے ہی ایک طرح کی تنہائی، گوشہ نشینی اختیار کی اور 15 دن کا عمومی طور پر ستو اور پانی لے کر غار حرا کے اندر رہتے تھے.
کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا عمومی طور پر جس میں مکمل 1 مہینہ رہتے تھے، اور وہ مہینہ ہوتا تھا رمضان المبارک کا مہینہ۔ یہ رمضان المبارک کا مہینہ جاہلیت میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکمل طور پر غار حرا میں گزارا ہے، اس بات کی کئی روایات ہمیں ملتی ہیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ 1 مہینہ مکمل فرماتے، اور جیسے کہ بعض روایات شاہد ہیں کہ ایسے ہی وقت میں وحی نازل ہوئی تو بھی وہ رمضان المبارک ہی تھا، کیونکہ قرآن ثابت کرتا ہے، قرآن کے اندر یہ دلیل موجود ہے کہ قرآن کو ہم نے ماہ رمضان میں اتارا، جیسا کہ رب العالمین فرماتا ہے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مہینہ ہے جس میں رب العالمین نے قرآن کو اتارا۔ تو پہلی وحی کے الفاظ جب جبرائیل امین لے کے آئے اس وقت رمضان المبارک ہی تھا۔ ہاں دن کون سا تھا جس میں یہ آئے، اس میں بڑا اختلاف ہے۔ بہرکیف جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی گئی اور یہ 5 آیات لے کر جبریل امین نازل ہوئے، تو واقعہ میں بیان کر دیا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا کہ اقرأ، پڑھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اور یہی بات 2 مرتبہ اور دہرائی گئی، اور آخر میں خود حضرت جبرائیل نے پڑھ کے بتایا اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم۔ یہ پورے آیتیں حضرت جبرائیل نے پڑھی ہیں۔ پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر کیا میرے ساتھ ہوا ہے، یہ گھبراہٹ سی ہونے لگی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں رہنے کا بقیہ حصہ چھوڑ کے نیچے پہاڑ سے اترے اور سیدھے اپنے گھر پہنچے۔ وہاں پر حضرت خدیجۃ الکبریٰ تھی، جن کی شادی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی ہونے کے بعد تقریباً 15 سال کا عرصہ گزار چکے تھے، کیونکہ 25 سال میں شادی ہوئی، نبوت ملی 40 سال میں، تو 15 سالہ عرصہ گزار چکے تھے، اور اس وقت سب سے زیادہ غم گسار خود حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہی تھی۔ اسی واسطے وہاں پہنچے تو فرمایا کہ زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے بخار سا لگ رہا ہے، مجھے گھبراہٹ سی ہو رہی ہے۔ حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے چادر اڑائی، کچھ راحت ملی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، حتیٰ کہ بعض الفاظ آئے ہیں کہ مجھے اپنی جان کا ڈر لگتا ہے۔ تو اما خدیجۃ الکبریٰ نے جو الفاظ کہے وہ قیامت تک کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بلند ہونے کی دلیل ہے، کہ فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا۔ ابو القاسم یا محمد یا رسول اللہ، جو بھی الفاظ اس وقت خدیجۃ الکبریٰ نے کہا ہے، اس کے بعد جو سب سے پہلا لفظ کہا وہ یہی کہا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، آپ کو اللہ تبارک و تعالی ضائع نہیں کرے گا، کیونکہ آپ کے اخلاق اتنے بلند ہیں کہ آپ مزدوروں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت کرتے ہیں، غریبوں، ناداروں، یتیموں کے پرسان حال ہیں، مسافروں کے لیے آپ وہاں پر کھانے پینے کا انتظام کرتے ہیں۔ ایسی شخصیت کو اللہ کیسے ضائع کرے گا کہ آپ گھبرائیے مت، آپ غمگین نہ ہوئیے، آپ کے جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے۔ سب سے پہلی تسلی دینے والی خود کی بیوی تھی، اور بیوی جب کسی شوہر کی تعریف کرتی ہے تو یاد رکھیے یہ اس بات کی سب سے بڑی دلیل ہے کہ وہ شخص واقعتاً نیک ہے۔ باہر والے بڑے تعریف کر سکتے ہیں، جن کی بڑی بڑی تعریفیں ہوتی ہیں، کبھی کبھار آپ ان کے گھروں میں جا کے پوچھئے
ان کی بیویوں سے پوچھئے کہ آپ کا شوہر کیسے, تب پتا چلے گا کہ یہ بندہ کتنے پانی میں ہے. بیوی بتائے گی کہ اس کے کرتوت کیا ہیں. باہر تو بڑا علامہ لگا ہوا ہے, باہر تو بڑی کیا ہے اس کے نیک اوصاف مشہور ہیں, لیکن اندر کس حد تک یہ ڈکٹیٹر بنا ہوا ہے, اندر کیسے یہ اخلاق سے گرا ہوا ہوتا ہے, راتوں میں اس کی کیا عادتیں ہوتی ہیں, بیوی سے پوچھو. جب کسی کی بیوی یہ گواہی دے کہ واقعتاً میرا شوہر واقعتاً جو کہتا ہے, جو باہر دکھتا ہے, اندر میرے ساتھ اس سے زیادہ اچھا با اخلاق ہے, تو اللہ کی قسم وہ دنیا کا سب سے خوبصورت ترین انسان ہے, وہ دنیا کا سب سے اچھا انسان ہے. یہی بات حضرت خدیجۃ الکبریٰ نے یہ گواہی ثبت کی. قیامت تک منہ اٹھانے والے, اللہ کے رسول پہ طنز کرنے والے, شادیوں کو لے کر گفتگو کرنے والے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار پر مین میخ نکالنے والوں کے لیے یہ زناٹا دار تماچا ہے کہ بدبختوں, جن کو لے کے تم کہتے ہو کہ اللہ کے رسول نے زیادہ شادیاں کی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اماں عائشہ چھوٹی عمر میں شادی کر لی, ایسا کیوں ہوا؟ اللہ کے رسول نعوذ باللہ جنسی نوعیت کی شادیاں کی ہیں. نہ اگر یہ ہوتا تو اخلاق کی گراوٹ کی ایک دلیل تمہیں مل جاتی تاریخ انسانی کے اندر. لیکن یاد رکھو 11 بیویوں میں سے کوئی ایک بیوی بھی ایسی نہیں ہے جنہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کیریکٹر, اخلاق یا سلوک اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ان کا معاملہ جو تھا اس پر انہوں نے انگلی اٹھائی ہو, بلکہ ہر بیوی نے یہی کہا کہ اللہ کے رسول سے زیادہ با اخلاق ہم نے کسی کو نہیں دیکھا. یہی حضرت خدیجۃ الکبریٰ بھی کہتے, نئی شادی ہو کے نہیں آئے تھے, 15 سال گزر چکے تھے, جاؤ جن کے شوہر کیا ہیں 5 سال کے ہیں, جن کو شادی ہوئے 10 سال ہو گئے, جن کو 11-12 سال ہو گئے, ان کی بیویوں سے پوچھو کہ تمہارے شوہر کیا ہیں, تو کٹا چھٹا نکل کے سامنے آئے گا کہ وہ کیسے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 15 سال کا عرصہ گزرنے کے باوجود ان کی زبان سے نکلا تو سب سے پہلا لفظ یہی نکلا, واللہ لا یخزیک اللہ ابدا, اللہ کی قسم اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آج ہمارے گھروں میں آپ دیکھ لو ٹیسٹ کر کے, اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچتی ہے یا پریشانی کے عالم میں, تم گھر کو آتے اور کہتے ہو کہ بیوی کو کہ ایسی پریشانی ہوئی تو تمہیں ایسے جہی سو اس کیسے چھوا تو منجے اچھا نہیں رکھتے تمہیں لوگوں کو ایسا چھونگا. خود بخود بیوی یہی بولتی ہے, یہی کیریکٹر ہے ہمارا. ہمارے اندر کیا ایک بندہ تھا, کہتے اب ذرا زیادہ سیریس ہو تو مجھے ڈر لگتا, مجھے کہاں ایمبولینس وغیرہ بلانا نہ پڑے, اس واسطے تھوڑا سا کیا ہے چینج کر رہا ہوں ٹاپک, پھر اپنے مضمون پہ آ جاؤں گا. اپنی بیوی کو لے کے بیان کو گیا کرتے, انہوں بھی مقرر, اپنی بیوی کو لے کے مقرر کے اعتبار سے. ہاں اب بیان بڑا دھواں دھار رہا, بیوی بیٹھ کے سنی, لوگ بھی بہت تعریف کرے, بیان ختم ہو گیا. اب واپس کار میں بیوی کو بٹھا کے گھر جا رہی, جاتے جاتے کچھ نہ کچھ تعریف تو سننا ہی چاہتے ہیں. بیوی بھی سنی ہے, آ جا کے ذرا کچھ بھی کہہ دے, ماشاءاللہ بہت بہترین بیان تھا, کچھ بھی تھا, لیکن بہت دیر تک سوچے کوئی بیوی ایک لفظ بولنے والی ہے نہیں موڈ میں. اب چھیڑ کے دیکھا تھوڑا سا, کہا کہ آج کا مقرر جو تھا وہ کون تھا پتہ ہے؟ پتہ نہیں. بیوی بولی پتہ نہیں. اچھا پتہ نہیں آپ کو؟ پتہ نہیں, کوئی بھی تھا, لیکن باتیں تو اچھے ہی بولا, تعریف تو نہیں کر رہی تھی, تبھی اعتراف تو کم از کم کر رہی تھی کہ باتیں تو اچھے ہی بولا. اب ان سے رہا نہیں گیا, تو انہوں نے کہا کہ اجی تمہارا شوہر جی, میں خود جی, میں نے کہا جی, میری تقریر تھی. اچھا ووچ کی ذرہ ہی پسند نہیں آیا مجھے, پورا کیا تھا یادا بادا بولے تمہیں, مجھے تب بھی معلوم تمہیں چھڑیں گے بول کے,
جو پہلے زری زری تعریف تھی وہ بھی چلے گی. جیسے ہی معلوم ہوا تو انہیں پہلے کیا بولی, معلوم تھا تمہیں کرے رہیں گے کاما کر کے بول کے سیدھا وہ بولی. تو یہ حالت ہوتی ہے, گھر کی بیویوں سے پوچھو حالات کو. تو یہ یہاں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی نے جو کہا ہے یہ تماچا ہے ان بدبختوں کو جو اللہ کے رسول کی شادیوں پہ انگلی اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اتنی شادیاں کیوں کی, اور اماں عائشہ پہ انگلی اٹھاتے ہیں کہ 6 سال میں شادی کیوں ہوئی. حالانکہ آپ دیکھ لیجئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی تو خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی, اور ایک ہی شادی پر پورے 25 سال رہے, 50 سال تک کوئی شادی نہیں کی. جو انسان امنگوں آرزوؤں والا ہے, جو انسان نوجوانی کو استعمال کرنا چاہتا ہے, جو انسان نوجوانی کے مزے لوٹنا چاہتا ہے, اگر وہ کرتا شادی تو کب کرتا جی؟ 25 سے 50 کے اندر کرتا نا. 25 کے 50 کے اندر کا جو عرصہ تھا اس میں تو اللہ کے رسول نے صرف ایک ہی شادی پر اکتفا کیا, وہ خدیجۃ الکبریٰ تھی. انہی سے اولاد بھی ہوئی سوائے ماریت القبطیہ کے جو ایک بیٹا آخری میں ہوا حضرت ابراہیم. بقیہ جتنی اولاد ہے سب کے سب حضرت خدیجۃ الکبریٰ سے ہوئی. 25 سال تک کوئی شادی نہیں. عام انسانی 50 سال میں سنجیدہ ہو جاتا ہے, 50 سال میں کہتا ہے اب میں کہاں کی بھائی شادی کروں, اب میں کیا مزے لوٹوں. عام انسان, ہم تم چاہتے نہیں 50 کے بعد شادی کریں, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت 50 کے بعد ایک کے بعد دیگرے شادیاں کرتے چلے جائیں گے. اللہ کی قسم یہاں جنسی نوعیت کی شادی مراد ہی نہیں تھی. یہ جتنی بھی ہوئی اس کے کاز ہیں, اور اللہ کا حکم ہے کہ یہ کرنا تھا تاکہ امت کو جیسے مردوں کے اعتبار سے کامل نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مل گئے, عورتوں اور خواتین کے لیے کامل نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہو سکتے تھے, کیونکہ مرد کے صفات اور ہیں, عورتوں کے صفات اور ہیں, عورتوں کے مسائل کچھ اور ہیں, مردوں کے مسائل کچھ اور ہیں. تو عورتوں کو ایک عورت پوری شریعت نہیں پہنچا سکتی تھی, اسی واسطے ازواج مطہرات کی ٹیم کو رب العالمین نے تیار ہونے کا حکم دیا. اللہ کے رسول کو حکم دیا کہ آپ ان سے شادیاں کریں. یہ آج کی دنیا کی بیویاں نہیں ہیں, اللہ کے رسول کی جتنی بیویاں ہیں وہ جنت کی بھی بیویاں, یاد رکھو, جنت میں بھی وہی رہیں گی. اور جیسے اللہ کے رسول نے کرنے کا حکم دیا, یہ بات بھی یاد رکھو, جیسے ہم مسلمانوں کو جو عورت سے شادی کرنا ہے کر سکتے ہیں, اور جب کچھ جھگڑا لڑائی ہو جائے تو طلاق دے کے دوسری کر سکتے ہیں, یہ آپشن اللہ نے اللہ کے رسول کو نہیں دیا. کہا کہ یہ جتنے ہیں وہی ہیں, آپ ان کو طلاق نہیں دے سکتے. تو اصول کچھ اور تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, کاش کچھ اور تھے, جس کی وجہ سے اللہ کے رسول نے 50 سال بعد شادیاں کی. اور اماں عائشہ کی چھوٹی عمر کی شادی بھی وجہ یہی بنی کہ ڈائریکٹ حکم تھا کہ اللہ کے رسول ان سے شادی کریں, اس واسطے کہ یہ دراصل امت تک وہ سرمایہ منتقل کرنے والی ہیں جو کہ عورتوں کو ضرورت تھا. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت 5,000 چلر روایتیں آئی ہیں, تو حضرت عائشہ سے خالی 2,000 چلر روایتیں آئی ہیں, اور انہی روایتوں پر مشتمل عورتوں کے تمام مسائل ہیں, خواہ وہ ان کے نجی مسائل ہوں, خواہ وہ ان کے معاملات اور شادی بیاہ کے مسائل ہوں, سب کو بیان کرنے والی اماں عائشہ ہیں. اگر اس وقت اماں عائشہ نہ آتی حرم نبوی کے اندر تو یہ علم کیسے پہنچتا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی تقریباً اماں عائشہ 50 سال زندگی گزاری. ان 50 سالوں کے اندر اماں عائشہ نے
کیا کیا؟ تبلیغ ہی کی تھی، عورتوں کو سکھایا ہی تھا، عورتوں کو مسائل بتایا ہی تھا، یہی زندگی میں وہ سب کچھ عمل تھا، اس کے علاوہ تو کوئی اور کام نہیں تھا۔ اسی واسطے اماں عائشہ کے شاگردوں کا ایک گروہ بن گیا اور ان کے ذریعے سے خواتین اسلام کے لیے تمام تر معلومات پہنچائے گئے۔ تو یہ جو کچھ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یہ اپنے خواہش نفس سے نہیں کیا، نہ یہ جنسی نوعیت کی شادیاں تھی۔ اللہ کے رسول نے یہ شادیاں اللہ کے حکم پہ کیا۔ جیسا آپ مانتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ہمیں قرآن اللہ تبارک و تعالی کے حکم پہ دیا، ویسے ہی یہ ماننا بھی ضروری ہے کہ اللہ کے رسول نے 6 سال کی عمر میں اماں عائشہ سے شادی کی اور اسی طرح 4 سے زیادہ شادیاں ایک ہی وقت میں کی۔ یہ سب کا سب اللہ کے رسول نے اللہ کے حکم سے کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی کا حکم ہے، اللہ کے رسول کی کوئی خواہش نہیں ہے۔ آج کیونکہ دراصل ہمارے خاص طور پر یہاں کے علاقوں میں بہت سے کتے بھونکنے والے بھونکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر جنسی نوعیت کی شادیاں کی ہیں، اور اس حیثیت سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ عورتوں کے دل دادا تھے۔ تو یاد رکھو یہ غلط قسم کا ایک زہر، ایک مخالفت ہمارے نوجوانوں کے دلوں اور ذہنوں میں ڈالی جاتی ہے، اور یہ بھی بیچارے نہ آگے پھچلا کچھ جانتے ہیں، بس ایک حدیث پڑھ لیا، ایک تاریخ کی کتاب پڑھ لی، ہاں برابر شادیاں کیوں کی اور 11 کیوں، ہم کو تو 4 پر اکتفا، اللہ کے رسول کے لیے 11 جائز ہو گئی، اور 6 سال کی بچی 50 سال سے نکاح، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یاد رکھو یہ کوئی کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خواہش نفس سے نہیں کیا۔ جو کچھ بھی کیا اس کے بہت اہم ترین کاز ہیں، وجوہات ہیں، اور اللہ کے حکم سے کیا۔ اللہ کا حکم جو آیا وہ اللہ کے رسول نے کیا، جس حکم پر اللہ کے رسول نے تعمیل کی اس پر زبان کھولنے کی کسی مسلمان کو اجازت نہیں ہے۔ کوئی غیر مسلم کہتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے تیرا کوئی معاملہ نہیں ہے، یہ ہمارے رسول ہیں، تو مسلمان ہو پھر ہم اسے سمجھاتے ہیں، پھر مسلمان ہو کے پوچھتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مسلمان کو سوال کرنے کی اجازت نہیں۔ یہ ہے جواب اس کا۔ سمجھو اچھی طرح بات کو، ان کے فطروں میں نہ آنا۔ اللہ کے رسول کی سیرت پہ سوال کوئی اٹھاتا ہے تو سوال یہ ہے کہ تیرے لیے نمونہ ہے نہ میرے لیے نمونہ ہے، تو نہ مانتا ہو بھاڑ میں جا، جہنم میں جا، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں۔ ہم مانتے ہیں کہ یہ جو بھی ہوا حکم الہی سے ہوا، ان کی ایک ایک ادا پر ہم مر مٹنے کے لیے تیار ہیں، یہ ہمارا ایمان ہے۔ تجھے کہا گیا کیا؟ نہ، اسی لیے اللہ نے صاف کہا سورہ احزاب کی آیت میں جو میں کل بھی پڑھ چکا، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، دیکھو تمہارے لیے بہترین نمونہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہے۔ کن کو جی؟ کافر کو، ملحد کو، عیسائی کو، یہودی کو؟ نہ فرمایا کہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، جو اللہ اور اس کے آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کے لیے، مسلمانوں کے لیے بہترین نمونہ ہے، تیرے لیے نہیں ہے۔ تو اگر پہلے اللہ کے رسول کی زندگی پر تان کرتا ہے تو تجھے کوئی حق نہیں بنتا، کیونکہ تجھے نہیں کہا گیا۔ وہ کہتا ہے کہ کب مجھے حق بنتا ہے؟ مسلمان ہو جا۔ وہ مسلمان ہو کے پوچھے گا تو کہے گا اب سوال نہیں ہے، تجھے صرف اطاعت ہے، سوال کرنے کی تجھے اجازت نہیں ہے، کیونکہ حکم الہی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی گزارا۔ تو شادیوں پر آج کل اس واسطے میں نے گفتگو کر دی اس ضمن میں کہ آج کل ایک بہت بڑا ہنگامہ پورے انڈیا کے اندر، حالانکہ یہ سازشیں پہلے سے بھی چل رہی تھی، تقریباً آپ دیکھیں گے کہ 300 سالہ عرصہ جہاں پر انگریز ہندوستان آئے اور انگریزوں کی ایک طرح کی حاکمیت دنیا میں پھیلی، اس زمانے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ پر استہزاء اور مذاق کا نشانہ بنانے کی ایک کچھ ان لوگوں کا معاملہ سامنے آیا۔ اسی میں سلمان رشدی ہے،
بنگال کی تسنیمہ نسرین ہے، ان کتوں نے کیا کیا کہ باقاعدہ طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کتابیں لکھی. آزادی سے پہلے ایک بدبخت نے رنگیلا رسول کے نام سے بھی کتاب لکھی، جس کا جواب ہندوستان کے مانے ہوئے بڑے بڑے شخصیات نے دیا. تو ہمیشہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارکہ کا اس پہلو پر انہوں نے ہمیشہ کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی. لیکن آج دراصل میڈیا کا زمانہ ہے، کسی کو کہیں جا کے بولنے کی ضرورت نہیں پڑتی، جو اس کا خیال آیا وہ فوری یوٹیوب میں ڈال دے، پوری دنیا دیکھتی ہے. دیوانے حرکتیں ننگے ڈینگز بھی ڈال دے تو ملینز بلینز میں لوگ دیکھتے ہیں. اس طرح بے حیا اور جانور بن چکے ہیں. تو جو اسلام پر نکیر کرتے ہیں، اسلام پر تان کرتے ہیں، وہ نہیں دیکھیں گے؟ تو دیکھتے ہیں، ذہنیں خراب ہوتے ہیں. تو اس واسطے ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے. 2 پوائنٹ اللہ کے رسول کی شادیوں پر کوئی زبان دراز کرتا ہے، کوئی کتا بھوگتا ہے تو اس کو بند کرنے کے لیے 2 پوائنٹ ہمیشہ یاد رکھو. مجھے راحت اندوری کا یہ شعر بہت پسند ہے اس معاملے میں. جب میں نے سنا تھا بہت پہلے، انہوں نے کہا تھا کہ تیری زبان کترنی ضروری ہے، تجھے مرض ہے کہ تو بار بار بولتا ہے. ان بدبختوں کو جو زبان دراز کرتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور عزت پر، ان سے یہی جواب ہے کہ تم لوگوں کی زبان کترنی ضروری ہے، تم لوگوں کو مرض ہے کہ تم بار بار بولتے ہو. تو 2 وجوہات ہمیشہ یاد رکھ لیں. نمبر 1 یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جوانی کا حصہ، جو سب سے امنگ اور آرزوؤں کا ہر نوجوان کا بہت ہی رنگین حصہ ہوتا ہے. 25 سے 50 سال تک اللہ کے رسول نے کوئی شادی نہیں کی سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ کی. ایک ہی شادی پر رہے، اور ایک ہی شادی پر رہے، ایک ہی بیوی سے اولاد ہوئی. جب ایک عام انسان 50 کے بعد شادیاں نہیں کرتا تو پھر اللہ کے رسول کیوں کریں؟ جی جو با اخلاق تم نہیں، پوری دنیا اس وقت کی کہتی ہے. تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ جنسی نوعیت کی شادیاں ہیں. اچھا، ایک. نمبر 2 اچھی طرح یاد رکھ لو، نہیں بھولنا یہ پوائنٹ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اما خدیجۃ الکبریٰ کے علاوہ جتنی شادیاں کی سب بیوہ تھی یا مطلقہ تھی. کسی بیوی کی پہلی شادی نہیں ہے. اما خدیجۃ الکبریٰ سے شادی کی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی پہلی شادی تھی، لیکن خدیجۃ الکبریٰ کی 3ویں شادی تھی. وہ 2 شادیاں اس سے پہلے ہو چکی تھی. جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کیریکٹر پر ریمارک کرتے ہیں، ان سے پوچھو کہ تم اپنی پہلی شادی 40 سالہ عورت اور جس کے 2 شوہر رہ چکے ہیں کرو گے؟ اللہ کے رسول نے کیا ہے. نوجوانی میں پہلی شادی اس عورت سے کیا جو بیوہ بھی تھی اور 2 شوہروں کی شادیاں ہو چکی تھی. تیسری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. صرف خدیجۃ الکبریٰ نہیں، 11 بیویاں، انشاءاللہ ان کی پوری ہسٹری کل آخری دن رکھوں گا میں. 11 بیویاں خدیجۃ الکبریٰ. پھر سودا آئی، وہ بھی بیوہ ہیں. پھر اما عائشہ، یہ ایک ہی کنواری ہیں جن کی پہلی شادی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی. پھر اس کے بعد حفصہ آئی، وہ بھی بیوہ ہیں. پھر اس کے بعد ام حبیبہ آئی، وہ بھی بیوہ ہیں. ام سلمہ آئی، وہ بھی بیوہ ہیں. جویریہ آئی، وہ بھی بیوہ ہیں. اسی طرح زینب آئی، وہ بھی بیوہ ہیں. زینب بنت خزیمہ آئی، وہ بھی بیوہ ہیں. سب کے سب، میمونہ آئی، وہ بھی بیوہ ہیں. سب شادیاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کی جو بیوہ تھے. جن بیواؤں کو جس معاشرے میں عزت ہی نہیں دی جاتی، جن بیواؤں کو وہ لوگ سمجھتے کہ یہ دراصل معاشرے کے لیے انسان ہی نہیں ہے، اللہ کے رسول نے ان بیواؤں سے شادی کر کے ان کی عزتوں کو اتنا اونچا کیا کہ پوری امت کی مائیں بنایا، امہات المومنین بنایا. تو اس پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے داد ہی داد دینی چاہیے، خواہ وہ کوئی بھی مذہب کا ماننے والا ہو. اللہ کے رسول نے اس معاشرے کو عورتوں کی عزت اور بیواؤں کی عزت کو
کیوں بڑھایا؟ بدبخت الٹا کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر عورتوں سے زیادہ شادیاں کر کے جنسی نوعیت کا کام کیا ہے۔ یہ 2 پوائنٹ نہیں بھولنا ہے۔ کیا 2 پوائنٹ؟ کیا 2 پوائنٹ نہیں بھولنا ہے؟ ہاں سب بھی بولو بھائی، ان کو یہ کس زبان ہے دستا؟ میں بھی کل سے دیکھ رہا ہوں سب زبان پہ تالا لگا کے آئے ہیں یا وہ قسم کھا کے آئے ہیں کہ ہم کو تو بولنا نہیں ہے، بولنا صرف ان کو ہے۔ میں بھی دیکھتا ہوں کہ کل سے صرف ایک بندہ حاضر ہے، بس سب بقیہ خاموش بیٹھے ہوئے۔ 2 پوائنٹ کبھی نہیں بھولنا۔ ایک کیا ہے؟ 25 سے 50 سال تک کوئی شادی اللہ کے رسول نے حضرت خدیجہ کے علاوہ نہیں کی۔ نمبر 2، سوائے اماں عائشہ کے کوئی شادی پہلی نہیں تھی اللہ کے رسول کی۔ جتنی شادیاں تھی سب کے سب بیواؤں سے کی، سب بیوہ تھے سوائے اماں عائشہ کی۔ جن کو عورتوں کی کیا ہے جنسی نوعیت کا معاملہ ہو، بیواؤں سے کیجیے شادی کرے گا۔ تو یاد رکھو یہ دونوں باتیں چھپا جاتے ہیں یہ بدبخت۔ اور ہم بھی ایسے ہیں کہ ہم کو بھی پتہ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کیا ہے، ہم کو کہاں ہے، لیٹسٹ پکچر کہاں شوٹ کیا گیا، کون سی ہیروئن کو کیا پسند ہے، انہیں پھٹا پینٹ پہنا تو انہیں ہی پہن لیتا، انہیں کیا ہے جھوپڑے کا کٹنگ کر لیا تو انہیں بھی کر لیتا، سب چلتا ہے۔ ہاں بعضوں کو تو اس کا فلیور کون سا آئس کریم اسے پسند ہے وہی معلوم کرتے، اسے انہیں کون سی کیا کھاتی وہی معلوم کرتے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے۔ یہ ہے ہماری زندگی۔ تو اس واسطے یہ بدبخت کھلواڑ کرتے ہیں ہم سے اور ہم بھی اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ہمارے ذہنوں میں بھی سوال ہوتا ہے، ہاں جی برابر ہے نا، کیوں ہوا ایسا؟ ارے سیرت پڑھو تب پتہ چلے گا۔ انسانیت بھی ہو، مسلمانیت نہیں کہہ رہا ہوں، انسانیت بھی ہو اور سیرت مبارکہ پڑ جائے تو ایسی سیرت ہے کہ آپ کے آنکھوں سے آنسو جھلک پڑے۔ مسلمان کی نظر سے اگر سیرت پڑھیں تو 1 سال کی سیرت پڑھ کے آپ رونے بیٹھ جائیں گے۔ ایسی قربانیاں ہیں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دی ہیں۔ کہاں اپنے لیے جیا؟ جیا تو سارا کا سارا ہمارے لیے جیا۔ رویا تو اپنے لیے کب رویا؟ اللہ نے ان کو تو پہلے ہی کہہ دیا تھا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر علیہ، آپ کے اگلے پچھلے سب گناہ معاف۔ پھر تو رویا دعاؤں میں ہمیشہ رو رو کے مانگا تو کیا مانگا؟ خود کو مانگا نا، ہمارے لیے جنت کا سوال کرتے مانگا ہے۔ پوری زندگی ہماری فکر میں گزاری، اتنا فکر کیا کہ خود رب العالمین کو رحم آ گیا۔ 2 مرتبہ قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے بڑے پیار سے تنبیہ کی، لعلک باقع نفسک الا یکونوا مؤمنین، اے اللہ کے رسول آپ لوگ ایمان نہیں لاتے، امت کی فکر کرتے کرتے کہیں اپنے آپ کو ہلاک نہ کر لیں۔ آپ اتنی فکر کیوں کرتے ہیں؟ آپ اللہ کہہ رہا ہے راتوں میں رونا مانگنا کس کے لیے تھا؟ اپنے لیے تھا نا، ہمارے لیے تھا، لیکن ہم نے اس کا حق ادا کیا کیا؟ 1% بھی نہیں کیا، بلکہ ان کی سنتوں کو مذاق اڑاتے ہیں۔ ہاں ہم خود کہتے ہیں کوئی داڑھی رکھ لیا، کیا جی بوڑھی روح ہے، کہہ رہتے ہیں یہ زمانہ کیا داڑھی رکھ لینے کا، سب دیکھیں گے با اللہ بہت بڑا ہے۔ سب ریٹائرمنٹ ہو کو کیا گھر میں بھی جگہ نہیں ملتی، کہاں بھی دکان میں بھی جگہ نہیں ملتی، وہ بڈھا رکھ لیا تو پرواہ نہیں، تو کہیں گرے رکھ لیا، ابھی جوان ہے۔ اللہ کے رسول کی سنت کو مذاق اڑانے والے کتنے نوجوان ہمارے ہیں، کتنے لوگ کہتے ہیں چہرے پہ داڑھی آئی تو کتنے لوگ ہیں جو مذاق اڑاتے ہیں، کہتے ہیں کہ کیوں بھائی کیا ضروری ہے؟ کتنے لوگ ہیں جو پوچھتے ہیں کیا بغیر داڑھی کے جنت کو نہیں جائیں گے کیا؟ سوال یہ نہیں ہے جنت کو جائیں گے یا پہلا سوال یہ رسول سے محبت ہے یا نہیں ہے تمہیں؟ رسول نے داڑھی رکھا اور داڑھی والوں کے چہروں کو پسند کیے۔ 1 مرتبہ زندگی میں بغیر داڑھی کے 2 اشخاص آئے تھے ایران کی طرف سے، جب وہ بادشاہ نے بھیجا تھا تو اللہ کے رسول نے ان کا چہرہ دیکھا تو اتنا غصہ کیا، چہرے منہ پھیر لیا، کہا کہ یہ کیا چہرہ بنا کے رکھا ہوا ہے تم بدبختوں نے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے بادشاہ نے ہم کو یہی
حکم دیا ہے کہ ہم داڑھی مڑوائیں، تو فرمایا کہ ہرگز نہیں، ہمارے رب نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم اس کو رکھ کے ان کو لے جاؤ میرے سامنے سے، میں ان کے چہرے دیکھنا پسند نہ کرتا۔ اللہ کے رسول نے دنیا میں جن چہروں کو دیکھنا پسند نہ کیا، کل قیامت کے دن تم قبر سے اٹھو گے بغیر داڑھی کے اور حوض کوثر پہ پہنچو گے، اور اللہ کے رسول کہہ دیں کہ ان چہروں کو میں دیکھنا پسند نہ کرتا، لے جاؤ ان کو، تو پھر حوض کوثر کا جام تمہیں کہاں سے نصیب ہوگا؟ یہ تو محبت رسول ہے، ان کی ادائیں ہیں، ان کی ایک ایک حرکت پہ مر مٹنا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عادات، اوصاف، اطوار ہماری زندگیوں میں کہاں ہے؟ محبت ہوتی تو ضرور اپناتے، تو ہم نہ پڑھتے ہیں، نہ سنتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ عمل کرتے ہیں۔ MSLI TV رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔